کو دعوت دوں. حضور کی اگر صرف اجازت ہو میں اپنے اس دوستوں کو بتاتا چلوں. عام طور پہ لوگ مشاعرے پہ آتے ہیں، سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ مشاعرے سے پہلے جو اس کی تیاری ہوتی ہے وہ کن مراحل سے ہوتی ہے. حضور اگر اجازت ہو تو صرف ایک کیا حضور صاحب نے کی یہ تیاری؟ حضور خاکسار نے مجلس عاملہ میں یہ پروگرام بنا کے ایک مشاعرہ کیا جائے، تو میں نے ایک درخواست لکھی حضور کی خدمت میں کہ حضور ایسے ہماری خواہش ہے کہ محمود ہال میں مشاعرہ کریں، اور ہماری خواہش ہے کہ حضور تشریف لائیں اس میں. تو وہ خط دے دیا. اس کے بعد کافی دن میں چکر لگاتا رہا دفتر کے، پرائیویٹ سیکٹر صاحب کے، ہر روز دعا کرتا رہا. 6-7 دن گزر گئے. تو ایک دن مکرم مبشر گوندل صاحب مجھے ملے، کہتے جی یہ مبارک تمہارا ایک خط آیا ہوا ہے. میں دوڑ کے خط لے کے کار میں بیٹھا، دعا کر کے کھولا. بہت خوبصورت خط تھا حضور کا، دعاؤں بھرا، بہت دعائیں تھیں. یقین کریں کہ خوشبو سے لبریز اور دعاؤں سے لبریز تھا کہ جزاکم اللہ، آپ نے بلایا ہے، آپ کی دعوت کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ جزا دے، آپ ضرور مشاعرہ کریں، لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکوں گا. تو وہ چونکہ خط تھا بہت دعاؤں بھرا، بہت، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا خوبصورت انکار میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. مطلب اتنی دعائیں تھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ خط میں نے جیب میں ڈال لیا الحمدللہ کہتے ہوئے. لیکن وہ خط ڈالتے ہوئے ایک مصرع، ایک شعر ذہن میں آیا کہ مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا. مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا. بہرحال میں دعا کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے گاڑی چلا کے گیا، لیکن پورے 10 منٹ کے بعد دوبارہ میری گاڑی سامنے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ غزل مکمل ہو چکی تھی. میں نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جی یہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اشعار ہیں یہ آج ہی حضور کی خدمت میں بھجوا دیں. وہ اشعار ایسے تھے کہ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا. اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا. میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا. میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا. دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، کہ دوبارہ اجازت مانگو. دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، پھر عقیدت سے دل نہ مانا تھا. ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا. ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا. میں تہی دست ایک فقط شاعر، وہ سراپا سخن خزانہ تھا. گو کہ انکار صاف تھا اس کا انکار مشفقانہ تھا. گو کہ انکار صاف تھا اس کا انکار مشفقانہ تھا. میں بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے گھر کے قریب تھانہ تھا. میں بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے گھر کے قریب تھانہ تھا. مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا. یہ شعر، یہ غزل لکھ کے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو دے کے میں ایسے بھاگا جیسے بچپن میں ہم کسی اور کے گھر کی بیل دبا کے بھاگ جاتے ہیں. تو رات کو بہرحال میں نے کسی اپنے بزرگ دوست سے ذکر کیا کہ میں نے ایسے، وہ کہتے مبارک اب تم گئے، یہ تم کیا لکھ کے لے آئے ہو. تو حضور کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، پیار ہے کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اگلی صبح جب میں خط لینے گیا تو حضور کا بہت خوبصورت دعاؤں بھرا خط تھا. دعاؤں کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے گھر کے قریب کوئی تھانہ نہیں ہے، ہاں مسجد ضرور ہے، شاید آپ اس سے ڈرتے ہوں، آپ 15 نومبر کو مشاعرہ رکھ لیں. تو الحمدللہ یہ سعادت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے. اللہ تعالی ہمارے محبوب امام کو
قدم قدم پہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اور یقین کریں حضور کی ایسی مصروفیات ہے کہ ہم کہتے ہوئے بھی کچھ بہت جھجک ہوتی ہے. جزاکم اللہ حضور. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. پھر تیاری کی طرف آ گئے. پھر کیا ہے؟ حضور 2 سال پہلے کچھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں مل رہا. اگر اجازت ہو. بتا دیں. 2 سال پہلے مجلس شورا تھی بیت الفتوح میں. حضور خطاب فرما کے نماز پڑھانے کے لیے بیت الفتوح میں تشریف لے گئے. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو محترم امام صاحب نے مجھے کہا کہ مبارک میں اپنا بڑا قیمتی بیگ جو ہے، میرے خیال میں اس میں شاعری تھی، امام صاحب کی شاعری، وہ کہتے میں اپنا بڑا قیمتی بیگ وہ ہال میں بھول آیا ہوں، طاہر ہال میں، تو دوڑ کے جا کے اٹھا لینا. تو جو ہی نماز ختم ہوئی میں واقعتاً دوڑا، سانس چڑھا ہوا تھا، جا کے وہ بیگ اٹھا لیا. اب وہ بیگ اٹھا کے جب ہم 2-3 دوست تھے تو اب پتہ چلا کہ حضور نماز پڑھا کے تو جو طاہر ہال کا برآمدہ ہے اس میں سے تشریف لا رہے ہیں. تو باقی دوستوں کی طرح میں بھی حضور دوڑ کے، میں نے کہا حضور کی ایک جھلک پڑ جائے. سانس مجھے پہلے ہی چڑھا ہوا تھا اور دوڑا میں، تو جا کے ادھر کھڑے ہو گیا. اور جو ہی کھڑے ہوا حضور دور سے تشریف لا رہے تھے. اب ہمارا چہرہ ایسے تھا جیسے ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں جبکہ حضور مسجد سے آ رہے تھے. تو حضور نے دور سے دیکھ کے فرمایا، بلکہ کچھ فکر مندی سے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. اب میں چونکہ ایک تو دوڑ کے سانس چڑھا ہوا تھا، دوسرا میں شاعر، مجھے لگا کہ حضور نے پوچھا ہے کہ آپ نے آج نظم نہیں پڑھی. تو میں نے کہا کہ حضور نہیں پڑھی. اب اتنی دیر میں حضور دور سے تشریف لا رہے تھے، بالکل قریب پہنچ کے تو حضور نے قدر فکر مندی سے پوچھا کہ نہیں پڑھی. میں نے کہا حضور اب تو کافی عرصہ ہو گیا نہیں پڑھی. حضور میری طرف فکر مندی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون دیوانہ ہے جو میرے سامنے اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. میں دل میں یہ خوش ہو رہا تھا کہ حضور کو امیر صاحب پہ غصہ چڑھ رہا ہے کہ اتنے بلند پایا شاعر سے نظر نہیں سنی. حضور یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی. حضور تشریف لے گئے اور میں بھی اپنے آپ کو سوچ ہی رہا تھا کہ یا اللہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں کہ. تو جو میرے پیچھے بندہ کھڑا تھا اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا مبارک صاحب حضور دریافت فرما رہے تھے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے کہا ہے نہیں پڑھی. آپ یقین کریں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے اور میں دوڑا ہوں حضور کے قافلے کے پیچھے، لیکن حضور تک رسائی ممکن نہیں تھی. تھوڑا سا میں آگے جانے کی کوشش کی تو میجر صاحب نے مجھے گھور کے دیکھا. میں ڈر کے پیچھے ہو گیا. تو جو سب سے پیچھے تھا پہرے دار، سانس مجھے چڑھا ہوا تھا، اسے میں نے کہا کہ یار میں نے آج نماز پڑھی ہے، حضور کو بتا دیا. وہ مجھے کہتا مبارک صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، کوئی دسنا نہیں گل. تو حضور اس کے بعد موقع آج ملا ہے. میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اس دن نماز پڑھی تھی. باقاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ باقاعدہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. اس دن بھی پڑھی تھی میں نے. تو الحمدللہ موقع مل گیا مجھے.